محترم دوست اور بزرگوں، قرآن شریف اور فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، توحید کا بیان جو ہے پچھلی کئی جمعوں سے چل رہا تھا کہ اس دنیا کا جتنا نظام ہے، جتنی صورتحال ہے، یہ اللہ چلاتا ہے، اور ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بیماریاں دینے والا، لینے والا، یہ سارا نظام جتنا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، کیونکہ قرآن شریف جو ہے پچھلے امتوں کے اور پچھلے جو نبی گزرے ہیں ان کے تذکرے کر کے نا یہ ہمیں کچھ سبق دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب جلالہ نے پچھلے نبیوں کے قصے سنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، یہ قصے سنا کے نا یہاں میں بہت بڑی جو ہے نا بات سمجھانے کی کوشش، تاکہ وہ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچنا اور ہم اس سے انعام حاصل کریں۔ تو اللہ رب جلالہ اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے عطا کیا داؤد کو اور سلیمان کو، کیا عطا کیا؟ علم عطا کیا۔ ٹھیک ہے، بات بہت زیادہ نا باریکی سے اور غور سے سننے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے داؤد اور سلیمان کو کیا عطا کیا؟ علم عطا کیا۔ تو یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ جو ہماری زندگی ہے نا، زندگی ہم ہیں دنیا میں، یہ اللہ کے عطا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے عطا کر دے۔ ہمارے وجود، ہمارے آنکھیں اور اس میں جو صفات ہے، ہمارے کان اور اس میں جو صفات ہے، ہماری زبان اور اس میں جو صفات ہے، ہمارا دماغ اور اس میں جو صفات ہے، ہمارے ہاتھ، پاؤں، ناخن، ہڈیاں، گوشت پوست، اس میں جو صفات ہے، یہ اللہ کا عطا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ عطا کر دے۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس آنکھوں کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور جو کانوں سے جو چیزیں ہم محسوس کرتے سنتے، اور زبان سے جو چیز ہم محسوس کرتے، سانسوں کے ذریعے سے جو چیزیں ہم محسوس کرتے، یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کرتے۔ جب آپ نے اتنی سی بات سمجھ لی نا تو آپ بہت کچھ سمجھ گئے کہ دنیا میں ہر چیز جتنی بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا عطا کردہ ہے، مخلوق کا عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اگر آپ کے ایک ناخن بھی ضائع ہو گئے نا، سارے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر اور دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر، مالدار، امیر کبیر لوگ سارے مل جائے، یہ آپ کو ایک نقلی ناخن تو دے سکتے ہیں لیکن اصلی ناخن نہیں دے سکتے۔ بس یہ عقیدہ آپ نے اپنے دل و دماغ میں جمع دینا ہے کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، حضور پہ قرآن نازل کر کے اس کے ذریعے سے ساری قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ ہم نے عطا کیے، ہم نے دیا۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا۔ اب علم بہت ہے، علم دنیا میں ہزاروں ہیں۔ کتنی ہے؟ یہ جو بھاڑے ہیں نا، بھاڑے بھینسیں جو پالتے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے۔ یہ جانور پالنا علم ہے۔
ٹھیک ہے، یہ علم ہے۔ اب اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ یار تو باڑا چلا لے، میں نہیں چلا سکتا، مجھے سال سیکھنا پڑے گا۔ کسی بھی علم کو نا سال سیکھنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ایک پرچون کا دکان ہے نا، وہ بھی ایک سال سیکھنا پڑتا ہے پہلے۔ یہ علم ہے، یہ جو بندہ کھڑا ہے نا سامان دے رہا ہے، یہ علم ہے۔ یہ باڑے بھینسے یہ جانور جو پال رہے ہیں، یہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ علم ہزار ہے، ہر فن ایک علم ہے، ٹھیک ہے۔ مزدوری ایک علم ہے، کاروبار ایک علم ہے، ٹھیک ہے۔ گفتگو ایک علم ہے، ہر چیز کے اندر علم چھپے ہوئے۔ اللہ فرماتے داؤد کو بھی علم میں نے دیا اور سلیمان کو بھی علم کس نے دیا؟ یا اللہ کون سا علم دیا؟ کون سا علم دیا؟ علم تو ہزار ہے، صنعت کاری کا علم ہے، زمینداری کا علم ہے، بازار ہے، دنیا ہے، کاروبار ہے۔ اللہ فرماتے ان دونوں کو میں نے علم نبوت دی۔ کیا دیا؟ یہ علم ہے، یہ نبوت دنیا کا اعلیٰ ترین علم ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے۔ یہ وہ علم ہے نا، دنیا میں اس کا پڑھانے والا نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، اس کا کوئی کالج نہیں ہے، اس کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ نبی کا استاد ڈائریکٹ اللہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نبی کا ڈائریکٹ استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے چھوٹا سا ننھا منہ بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ جس کو ہم بازار لے کے جاتے ہیں اور اس کی انگلی سے اس کو پکڑ کے نا اس کو بازار میں سے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دکانوں سے بھی بچاؤ، گاڑیوں سے بھی بچاؤ، لوگوں سے بھی بچاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بازار میں نا انگلی سے پکڑ کے نا ایسے چلا چلا کے منزل مقصود تک پہنچاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے انگلی سے پکڑ کے نا چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کا استاد ڈائریکٹ اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اللہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ علم ہے، یہ علم ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے جو ہے نا داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ کون سا علم دیا؟ علم ہزاروں ہیں، علم نبوت دیا۔ اور علم جو ہوتا ہے نا نبی، علم جو بھی ہوتا ہے دنیا میں کبھی بھی، یہ بڑا نقطہ ہے، یہ اس کو جو ہے نا اپنے دماغ میں رکھ لو، ٹھیک ہے، کہ علم جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، زراعت کا علم ہو، جانور پالنے کا علم ہو، دنیا میں کاروبار کا علم ہو، جتنا علوم ہے نا دنیا کے اندر، چاہے وہ علم نبوت ہی کیوں نہ ہو، یہ ذاتی نہیں ہوتا ہی، ذاتی نہیں ہوتا ہی، عطائی ہوتا ہے، یہ عطائی ہوتا ہے، عطائی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ فلانا ڈاکٹر عطائی ہے، یہ کہنے والا خود جاہل ہے، وہی علم تو ذاتی ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، ذاتی علم کسی کا نہیں ہے، نہ طبیب کا علم ہے، نہ ڈاکٹر کا علم ہے، نہ ولی کا علم ہے، نہ عام بندے کا علم ہے، نہ نبی کا علم ہے۔ علم ذاتی نہیں ہوتا، علم عطائی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ علم عطائی ہے، عطائی۔ اب ہم سارے دنیا کا نا علم جو ہے، سارے لوگوں کا علم، ساری دنیا کا، موجودہ دنیا کا علم اگر سارا ملا دیا جائے نا تو وہ ایک ولی کا علم، ولی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے دنیا کے نیک ولیوں کو، متقیوں کو، غوثوں کو، ابدالوں کو، اماموں کو جمع کر کے اس کا علم جمع کر دیا جائے سارا، وہ سارا علم جتنا بھی ہے نا وہ علی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے جتنے نیک لوگ ہیں ان کا علم، علی کا علم سارا جمع کر کے صدیق کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ساری دنیا کو جمع کر کے، علی کو جمع کر کے، ان کا علم جمع کر کے، صدیق کا علم جمع کر کے ساتھ ایک نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ساری دنیا علی، ولی، صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جمع کر کے، نبی کا علم جمع کر کے یہ خدا کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
یہ فرق ہے نا، علماء نے بیان کیے نا، یہ علم ہے، ٹھیک ہے، فرق علماء نے بیان کیے. ساری دنیا کی نبیوں کا علم، ولیوں کا علم، علی کا علم، صدیق کا علم، فاروق کا علم، عثمان کا علم، صحابہ کا علم، یہ سارا جمع کر کے نا یہ مصطفیٰ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور مصطفیٰ سمیت سارے نبیوں کا علم، ٹھیک ہے، اور سارے جتنے نیچے طبقے ان کا علم جمع کر کے خدا کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو خدا علم، خدا اپنی جگہ وحدہ لا شریک ہے، مصطفیٰ بھی وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے. خدا کا مقابلہ بھی نہیں، مصطفیٰ کا مقابلہ. سمجھ رہے ہو میری بات؟ علم ذاتی نہیں ہوتا، علم عطائی ہوتا ہے. دیکھو ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے انا اعطینا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہم نے تجھے کوثر دیا. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ٹھیک ہے، و رسولا، یہ ہم نے دیا. انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن کے محافظ ہمیں یار، ہمیں کوئی نہیں اور ہمیں، ٹھیک ہے. تو اللہ نے جب علم دیا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو علم دیا تو علم نبوت دیا. کہاں ہم نے دیا یار، ذاتی نہیں تھا، تمہارے پاس اپنا نہیں تھا، ہم نے دیا. تو علم ذاتی نہیں ہوتا، علم عطائی ہوتا ہے. چاہے وہ کسی کا بھی علم ہو، علی کا ہو، ولی کا ہو، نبی کا ہو، ٹھیک ہے، وہ عطائی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ دیتے ہیں علم. ذاتی علم کسی کا بھی نہیں. رگڑا لگ گیا، ہو گیا نا، ٹھیک ہے. اب آگے سنو، جب علم ملا نا، علم میں پھر بہت چیزیں ملی نا علم میں، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، وقال الحمدللہ، یا اللہ تیرے شکر ہے. یہ قرآن کیا اشارہ کرتا ہے؟ دنیا کے اندر تجھے کوئی بھی نعمت ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کر، ٹھیک ہے. اور جو ملا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کر، جو ملنے والا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کر. جو چیز اللہ کی طرف سے تجھے ملے روزانہ صبح شام اس کی زکوٰۃ اتارا کر، شکر ادا کیا کر. وہ میرے اللہ، تو نے مجھے آنکھیں دیے، تیرا شکر ہے. تو نے مجھے کھان دیے، تیرے شکر ہے. تو نے مجھے دانت دیے، تیرا شکر ہے. تو نے مجھے سونگنے کے لیے ناک دیے، تیرا شکر ہے. تو نے سوچنے کے لیے دماغ دیے، تیرا شکر ہے. تو نے مجھے چلنے کا قابل بنایا، تیرا شکر ہے. تو نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، تیرا شکر ہے. تو نے مجھے زمانے میں عزت دیے، تیرا شکر ہے. تو نے مجھے بیٹوں سے نوازا، پوتوں سے نوازا، نواسوں سے نوازا، بیٹیوں سے نوازا، بیوی بچے دیے، گھر دیے، محلہ دیا، اور تو نے مجھے مقام دیا، مرتبہ دیا. اس ساری چیزوں کے بدلے میں سارا دل تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا ہے. وگرنہ اگر اللہ نے ایک ذرا بھی کیسی دیا نا، زندگی برباد ہو جائے گی، رگڑتا رہ جائے گا ساری زندگی، بچے گا کچھ بھی. اس لیے یا اللہ تیرے شکر ہے. ہر وقت میرے تیرے دماغ میں خیال میں یہ بات رہے نا یار. تو نبیوں نے کیا کہا؟ وقال الحمدللہ، یا اللہ تیرے شکر ہے، تو نے ابھی پیغمبری دی. یا اللہ تیرے شکر ہے، تو نے ابھی بادشاہی دی. یا اللہ تیرے شکر ہے، تو نے بادشاہی بھی ہمیں وہ چیزیں دی جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں کی. اس زمانے میں وہ چیزیں تو نے ہمیں دی. اب جو ہے یہ کہ فرمایا فضلنا علی کثیر من عبادی المؤمنین. بات غور سے سنو، فضلنا علی کثیر من عبادی المؤمنین. یہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے تو نے ہمیں اونچا رکھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ساری زندگی تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو. ٹھیک ہے، کوئی لنگڑا ہوگا اس کے پاؤں نہیں ہے، تیرے 2 پاؤں ہے، خدا کا شکر ادا کر. کسی کا ایک ہاتھ ہوگا ایک نہیں ہوگا تو خدا کا شکر ادا کر.
किसी के एक आंख होगी एक नहीं होगी, खुदा का शुक्र अदा कर, तेरे दो हैं। कोई पागल होगा, किसी के बेटे पागल होंगे, किसी की बेटियां पागल होगी घर में, तेरे नहीं है, तो खुदा का शुक्र अदा कर। मखलूक से अल्लाह ने फिर भी तुझे ऊंचा रखा। सर्दियों के जमाने है ना, सर्दियों का जमाना है, आप देखो लोगों को रजाई मैसर नहीं, घर नहीं, बिस्तर नहीं, गर्म और ठंड और गर्म पानी का इंतजाम नहीं, तू आराम से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के अंदर घुस के बिस्तर के अंदर सो जाता है, खुदा का शुक्र अदा किया। अला कसीर मिन इबादी, 2 टेब रोटी खाता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें खा जाता है। अला कसीर मिन इबादी, तुझे अल्लाह ने बहुत सारे लोगों से ऊंचा रखा है, रखा है कि नहीं रखा है, फजीलत दी तुझे ना, लोगों पे फजीलत दी। वरना अगर तू नीचे देखेगा ना, गौर करेगा, तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि तेरे अकल हैरान हो जाएगी। ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये सांस लेते ही जमाने में चलते फिरते हैं लोग, समझ रहे हो? अल्लाह ने तुझसे नीचे रखे और तुझे उनसे ऊपर रखा है। तुझे अल्लाह ने अकल दी है, तुझे अल्लाह ने दर्जा दिया है इल्म का, कहीं तो हाफिज है, ये दर्जा है, कहीं तो आलिम है, ये दर्जा है, कहीं तू मिस्री है, ये दर्जा है, कहीं तू कारीगर है, ये दर्जा है, कहीं तेरे पास बड़े बड़े हुनर है, ये दर्जा है, कहीं तेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं हजारों के हिसाब से, ये दर्जात अल्लाह ने तुझे दिए। इन सब पे अला कसीर मिन इबादिल मुमिनीन, अल्लाह ने तुझे फजीलत दी है, इन पे दिया ना यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करना। और अगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा और अल्लाह की पकड़ आ गई, तो फिर तुझे छोड़ाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। ओ, जब पकड़ आ जाती है ना, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, खतरनाक है। इससे पहले पहले बाज आ जाए, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। तो नबी ने कहा कि या अल्लाह, बहुत सारे लोगों से ना तूने हमें ऊंचा रखा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद थे। ऐसी आवाज़ अल्लाह ने दी थी, ऐसी आवाज़ दी थी ना अल्लाह ने, ऐसी आवाज़ दी थी। ये भी अल्लाह का फजल है ना, अल्लाह की आवाज़ दी। आवाज़ जब अपनी किताब की तिलावत करते थे ना, तिलावत, समझ रहे हो, परिंदे आके जम हो जाते थे, ऐसी आवाज़ अल्लाह ने दी थी। सेहर तना, आवाज़ एक जादू है, आवाज़ जादू है, ये आवाज़ भी एक जादू की किस्म है। चिड़िया आके जम हो जाती, कितने तिलावत करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत करते थे ना, चिड़िया जम हो जाती, पानी रुक जाता था, पानी, ऐसी आवाज़ अल्लाह ने दी थी। ये अल्लाह का फजल था। ये क्या था? ये अल्लाह का फजल था। अल्लाह ताला फजल करता है ना, फजल हर बंदे पे फजल करता है। किसी को बेटे दे के फजल कर देता है, किसी को बेटियां दे के फजल कर देता है, किसी को आलिम बेटे दे के फजल कर देता है, किसी को कारी दे के फजल कर देता है, किसी के घरों से दिल के चश्मे रवा करके फजल कर देता है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ना मेरी बात? ये फजल है, सारे सारे फजल के किस्में सब। किसी को हिदायत दे दी, ये फजल है। किसी को सीधा रास्ता दिखा दिया, ये फजल है। कोई बंदा 5 टाइम मस्जिद में आके अल्लाह के सामने खड़ा होता है, ये फजल है। ये फजल के बगैर नहीं हो सकता यार। तो जब तुम 5 टाइम मस्जिद आ रहे हो ना, अल्लाह अकबर के लिए इधर नमाज पढ़ने के लिए, तो तुम समझो अल्लाह ने तुम पे फजल किया। इस फजल का तुम शुक्र अदा करो। तुम जैसे बहुत सारे लोग या गली कूचों में फिर रहे, समझ रहे हो, और उनकी कोई जिंदगी नहीं। अगर जुमला तुम्हें सख्त न लगे तो मैं कह देता, इनमें और कुत्ते की जिंदगी में कोई फर्क नहीं। कुत्ता है ना, कुत्ता, गली का कुत्ता, गली का कुत्ता, और इनमें फर्क नहीं है। कैसे? कैसे नहीं? कुत्ता, कुत्ते ने खाना खाना है, मालिक से मिल गया ठीक है, पड़ोस से मिल गया ठीक है, रात चलते से मिल गया ठीक है, हाँ, देरान से मिल गया ठीक है, कहीं से भी मिल गया ठीक है, ठीक है ना भाई, ठीक है। कुत्ता है, उसको जहां से मिल गया ठीक है,
اور یہ بھی اس کتے کا مثال ہے، اس کو حرام مل گیا ٹھیک ہے، چوری کا مل گیا ٹھیک ہے، ڈاکے کا مل گیا ٹھیک ہے، ذبح ہوا ہوا ٹھیک ہے، نہ ہوا ہوا ٹھیک ہے، سود کا مل گیا ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کتے کی زندگی جیسی ہو جائے. بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ان میں فرق نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب تم مسجد آنے جانے والے کسی بندے کو روز دیکھو، یہ بابا روز آ رہے، روز جا رہے، روز آ رہے، دن میں 4-5 دفعہ آ رہے جا رہے، ہاں تم اس کی ایمان کی گواہی دے دو، یہ مومن ہے. یہ بندہ روز مسجد آ رہے جا رہے نا، یہ مومن ہے، اس کی ایمان کی گواہی دے دو. ٹھیک ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو والد تھا نا داؤد علیہ السلام، وہ فوت ہو گیا. تو فوت ہونے کے بعد وراثت کس کو ملتی ہے؟ بیٹے کو ملتی ہے نا، بیٹے کو ملتی ہے نا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ، قرآن ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ، یہ وارث بن گیا، سارے حکومت کا وارث بن گیا. وارث سلیمان علیہ السلام جب وارث بن گیا سلیمان، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. ٹھیک ہے. ایسا بادشاہ بنا ایسا کہ اللہ نے اس کو چڑیوں کی باتیں بھی سمجھا دی. یہ کوا آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں دونوں، یہ بھی سلیمان کو پتہ ہے، سن رہے. علمنا، ہم نے علم دیا، نا انا اعطینا، ہم نے دیا، کوئی دے نہیں سکتا، ہم نے دیا. علمنا، ہم نے سکھایا. علم سکھائے یا اللہ، کیا علم سکھایا؟ فرمایا علمنا منطق الطیر، چڑیوں کی باتیں بھی نبی سمجھتا تھا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھتا تھا سلیمان علیہ السلام. علمنا منطق الطیر، یہ چڑیاں کیا باتیں کر رہی آپس میں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ جو چیونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جاتی تھی. یہ بھی سب اللہ نے سکھایا نا. اب اللہ چاہے نا تو کچھ بھی سکھا دے، نہ چاہے تو نہیں سکھائی. ٹھیک ہے. فرمایا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. ٹھیک ہے. بات ساری آپ کی سمجھ میں آئے گی. مبین بڑا فضل اللہ نے کر دیا یار. یہ باتیں سکھا دی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو. چڑیوں کی باتیں سمجھ، جنات کی باتیں سمجھ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اللہ بتا رہے نا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کی. یہ ساری باتیں ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک دن ارادہ کیا نا، ارادہ لشکر ارادہ کیا کہ یار ادھر سے کہیں جانا ہے. تو لشکر جو ہوتا تھا نا وہ کیسا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے باڈی گارڈ جو ہوتے تھے وہ جنات ہوتے تھے. وہ کیا ہوتے تھے؟ جنات ہوتے تھے. اس کے بعد انسان ہوتے تھے، پھر چڑیاں ہوتی تھی پیچھے، جانور پیچھے. یہ اس طرح جاتے، یہ ایسے جاتے تھے سارے. اب سارے جو ہے نا وہ روانہ ہو گئے کہ بھئی یہاں سے جانا ہے. فوج ہے نا، فوج ہے، فوج جا رہی ہے، پیغمبر کی فوج جا رہی ہے. سارے کی جانا ہے، لشکر ہے. اور لشکر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام نے تیار کر لیا. اور تیار کر کے سب سے پہلے لشکر کے اندر جو باڈی گارڈ کے طور پہ جو لوگ ہوتے تھے نا وہ جنات ہوتے تھے. وہ جنات ہوتے تھے، جنات. اس کے بعد پھر انسان، پھر اس کے بعد پھر یہ جانور، چرند پرند، یہ سارے جانور جو ہے نا یہ ہوتے تھے. یہ سارے جو ہے نا اس طریقے سے ایک طرح سے نا وہ طریقے سے جو ہے نا یہ جاتے تھے. یہ لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیسری جگہ، اس طرح جانا ہوتا تھا. نبی کا نام جنات ساتھ ہوتے تھے. تو یہ لشکر جب روانہ ہوا نا، لشکر جب روانہ ہوا، نکلا جب وہاں سے، تو یہ کہتے کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، ایک بستی جو ہے نا، بستی آئی، بستی. وہ بستی جو تھی نا وہ چیونٹیوں کی بستی تھی. وادی النمل، وادی نمل علاقہ تھا، چیونٹیوں کی ایک بستی تھی. سمجھ رہے ہو؟ بستی تھی، وادی تھی. وہاں ساری چیونٹیاں رہتے لوگ، چیونٹیاں ساری، بادشاہی ہے. ٹھیک ہے.
تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے نا یہ جب وہاں سے نکلا اور روانہ جب ہو گئے تو بہت بڑا لشکر ہوگا نا، پیغمبر کا لشکر ہے نا، وادی آگے وادی ہے، وہ نمل ہے، چیونٹیوں کی وادی ہے، یہ نمل جو ہے نا چیونٹی کو کہتے ہیں، کیا کیڑی کہتے ہو نا اس کو، کیڑی چیونٹی، یہ ان کی وادی نمل۔ تو ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹی تھی، اس نے کہا، ایک چیونٹی نے کہا، سب چیونٹیوں سے کہا، سب سے، وہ چیونٹی جو تھی علامہ ایک حریف دان گزرے ابن خلدون، وہ کہتے ہیں کہ انسان سے جتنے قریب تر جو مخلوق ہے نا، جو انسانوں کی طرح چلتی ہے، وہ چیونٹی ہے، وہ یہ مخلوق ہے، چیونٹیوں کی مخلوق، قریب تر مخلوق ہے، یعنی ان کے اندر سب جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا، اسمبلی ہوتی ہے، MNA ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اور جنہیں ہماری CID ہے، ہماری فوج ہے، پولیس ہے، ورکر ہے، لوگ ہیں، ان میں بھی ہے سارے، ہاں چیونٹیوں میں نہیں، وہی ان کے اندر یہ انسان سے قریب تر مخلوق ہے۔ ایک چیونٹی آ گئی، قالت نملت، چیونٹی آ گئی اور آ کر اپنے ملکہ سے کہنے لگی، ملکہ سے، یہ لشکر آ رہے، لشکر آ رہے، کس کا لشکر آ رہے؟ کہنے لگی لشکر آ رہے یا یہ پیچھے سے، اور لشکر کے اندر جنات ہیں، انسان ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہیں، اور اس کے اندر چرندے ہیں، پرندے ہیں، اس کے اندر یہ مخلوق ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر ہے، اس لیے اعلان کر دیا کہ لشکر آ رہے، سارے کے سارے چیونٹیاں جتنی بھی ہے، یہ سارے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، گھروں میں کیوں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی لشکر تمہیں اپنے پاؤں کی نیچے سے روند نہ ڈالے، وہ گھس جاؤ اندر۔ ایک چیونٹی آ گئی، وہ ملکہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا، او ہماری ملکہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، فوج بھی ہے، CID بھی ہے، ٹھیک ہے، مزدور بھی ہے، ورکر بھی ہے، مصری بھی ہے، بڑے بڑے کاریگر ہیں اس کے اندر، چیونٹیوں کے اندر بڑے بڑے کاریگر، بڑے بڑے علم والے لوگ بیٹھے۔ کیسے ہوئے؟ یہ دانا جب لے کے جاتے ہیں نا، یہ 6 مہینے جمع کرتے ہیں گرمیوں میں، تو جا کر ہی اس کے اندر سوراخ کر کے مغز سارا نکال دیتے تاکہ یہ اگ نہ جائے کہیں۔ سبحان اللہ جی، بولو زور سے بولو نا جی، کہیں تم میں نے سمجھو کہ ہم یہ عالم بیٹھے ہوئے دنیا میں، تم سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، تمہارے کبھی خیال میں آیا یار یہ مکئی جو ہم نے 2 بوری رکھا ہے اسے مغز نکال دو تاکہ خراب نہ ہو جائے 6 سال تک، تمہارے خیال میں کبھی آیا؟ سارا مغز نکال دیا اندر سے، کہیں وہ نہ جائے، یار رزق خراب ہو جائے گا نا، دیپو خراب ہو جائیں گے، خزانے خراب ہو جائیں گے، اس کو ایسا رکھو، مغز الگ رکھو، دانا الگ رکھو۔ وہ چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم، وہ چیونٹیوں وہ سارے چلے جاؤ یار، وہ اندر گھروں کے اندر گھس جاؤ، بلوں میں گھس جاؤ، اندر چلے جاؤ۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ لشکر آ رہے، نبی کا لشکر آ رہے، اس میں جنات بھی ہے، انسان بھی ہے، چرند اور پرند بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے۔ اعلان ہو گیا ملکہ کی طرف سے، ایک چیونٹی آ گئی، چیونٹی ملکہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، وہ کہنے لگے، وہ ہماری ملکہ، اعلان تو نے کر دیا ہے کہ نمل ادخلوا مساکنکم، کہ تم گھس جاؤ اپنے بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جو لشکر آ رہے وہ کس کا لشکر ہے؟ اس کی قیادت کون کر رہے؟
کہا نبی کر رہے ہیں، نبی کا نام کیا ہے؟ سلیمان۔ کہنے لگے جب نبی قیادت کر رہے پھر نہ میں بل میں گھستی ہوں نہ میں ان سے کہتی ہوں کہ بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ جو پیغمبر ہوگا وہ ہماری آبادیوں کا خیال رکھے گا، اگر پیغمبر نہیں ہوگا تو آبادیوں کا خیال نہیں رکھے گا۔ اس نے کہا جو نبی ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ظالم ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جو نبی ہوگا وہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہوگا یہ ہماری بستیاں، ہماری چونٹیاں، لوگ ہیں ہمارے ادھر، ہماری بادشاہی ہے، اور اگر وہ اس کا خیال نہیں کرے گا پھر وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ چونٹی جو ملکہ تھی اس نے کہا بات تیری بھی ٹھیک ہے لیکن میری بھی ٹھیک ہے، اور بات تیری بھی صحیح ہے بات میری بھی صحیح ہے۔ اس نے کہا میری بات تو ٹھیک ہے مگر تیری بات کیسی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس کو پتہ نہیں ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں کہ ادھر چونٹیوں کی بستی ہے، اس کو نہیں پتہ، معلوم نہیں، علم نہیں۔ تو یہ علم سارے کس نے اپنے قدرت میں رکھے؟ زور سے بولو نظر ہے، اللہ نے رکھے۔ وہ آئے تو نبی ہے لیکن اس کو نہیں پتا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے چونٹیوں کی آبادی ہے، بستی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تم اندر ہو جاؤ سارا۔ اللہ نے فرمایا او میرے پیغمبر، او میرے نبی، تیرے سے آگے ایک وادی ہے، وادی نمل ہے، چونٹیوں کی بستی ہے، وہاں دو چونٹیاں آپس میں بحث کر رہی ہے، میں تجھے سنوا رہا ہوں تو سن لے، میں سنوا رہا ہوں، وہ آبادی تو ابھی بہت دور ہے لیکن جو دو چونٹیاں آپس میں بات کر رہی ہے نا، ملکہ اور ایک آفیسر جو ہے آپس میں جو بات کر رہی ہے وہ میں تجھے سنوا رہا ہوں تو سن۔ نبی نے فرمایا یا اللہ سنوا، تو یہ سنوانے پہ کون قادر ہے یار؟ زور سے بولو نا ذرا، اللہ قادر ہے نا، قادر ہے چونٹیوں کے باتیں پیغمبر کو سنا دی۔ نبی سن رہے ہیں یہ کیا بات کر رہی ہے آپس میں بات، نہ ٹیلی فون ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ وائرلیس سسٹم ہے، نہ کچھ اور مواصلاتی نظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔ ادھر نبی کا لشکر جمع ہے، ادھر وادی نمل چونٹی آپس میں دو بات کر رہے ہیں، پیغمبر سن رہے ہیں، خدا سنوا رہا ہے۔ عقیدہ اپنا ٹھیک کرو گے یا نہیں کرو گے؟ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، بولو سمجھ رہے ہو؟ کسی بندے کے بس ہے کہ ایسا کر لے وہ یار، نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے۔ پیغمبر نے جب سنا نا تو قرآن ہے نا، فتبسما فتبسما، پیغمبر مسکرا گیا۔ تبسم سمجھتے ہو نا، فتبسما، پیغمبر مسکرا گئے، یار کیا بات ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ فتبسم ضاحکا من قولہا، پیغمبر ان کی باتیں سن کر ہنس پڑے، مسکرا دی، ضاحکا من قولہا، ان کے اس کہنے پہ پیغمبر ہنس پڑے، اور پھر نبی نے دعا مانگی اللہ سے، ٹھیک ہے، دعا مانگی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی یہ سن کی، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، ٹھیک ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے نا، تیرا شکر ہے نا، ٹھیک ہے، کہ تو نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ اب جانوروں کی باتیں بھی ہمیں سنائی دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی عمل ہے نا، عمل نبیوں کی اعمال ہے، فرمایا انعمت علی وعلی والدی، والدین، یہ میرے والدین ہے نا، والدین، وانا اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یہ پیغمبر نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی یہ دے دے، یہ جتنا تو نے میرے اوپر فضل کیا نا، فضل اس میں اضافہ فرما، اور میرے والدین میرے ہمارا نا جو اٹھنا بیٹھنا نہیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دینا یار۔ تم اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ تو نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی، تیرے شکر نہیں، تو نے ہمارے سر پہ ٹوپی رکھوائی، تیرے شکر نہیں،
تو نے ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق دی، تیرا شکر نہیں؟ تو نے ہمیں پاک اور پاکی اور صفائی سکھائی، تیرا شکر نہیں؟ تو نے ہمیں مسجد میں لا کے بٹھا دیا ساری دنیا سے کاٹ کے، تیرا شکر نہیں؟ جب اللہ سے اس کی نعمت پہ شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرتے رہو، ہم اضافہ کرتے ہیں۔ صحیح نہیں؟ تو نبیوں نے شکر ادا کیا اللہ کے نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا